نہیں دیکھتا ہے کہ نیچے جو مخلوق ہے وہ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہے. اس نے انعام دینا ہی دینا ہے اگر آپ محنت کرو گے. اور جو محنت ہے وہ چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو, ہمارے عقیدے سے اتفاق رکھتا ہے کہ اختلاف رکھتا ہے, that should not matter. What matters is کہ محنت. اور that's why ہم لوگ چاہے جو بھی باتیں کرتے رہے, اپنی ہسٹری کو جتنا بیان کرتے رہے, ہم لوگ جتنے اپنے سائنٹسٹ کی باتیں کریں in the past, آج جو mental of development ہے, progress ہے, that is with the West very clearly. وہ اس لیے کہ وہ محنت کر رہے ہیں اور they are dedicated to what they are doing. اپنے نیشنز کے ساتھ, اپنے سوچ کے ساتھ, کانسیپٹس کے ساتھ, they are very sincere. Sincerity is a must. لیکن آپ لوگ یہ دماغ میں رکھیں کہ اللہ پاک نے جو آپ نے جو محنت کی اور اس جگہ تک آپ لوگ آئے میرٹ کے اوپر, this is a God gifted position. یہ من جانب اللہ ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بغیر اللہ کی مرضی کے پتہ نہیں ہل سکتا, ہمارے ایک سانس سے دوسرا سانس نہیں آ سکتا. تو یہ دماغ میں ضرور رکھیں, اتنی جو converted positions یہ آپ کو ملی ہوئی ہیں, یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. جب یہ پوزیشن اللہ پاک کی طرف سے آپ کو عطا کی گئی ہے تو آپ سوچ لیں کہ آپ کی پوزیشن سوسائٹی میں اللہ پاک نے کیسی رکھی. جو بھی آپ کام کرتے ہیں, جیسے بھی کرتے ہیں, جب بھی کرتے ہیں, یہ دماغ میں ضرور رکھیں کہ آپ اللہ کے خلیفہ بن کے وہ کام کر رہے ہیں اس پوزیشن کے اندر. اور جب آپ اللہ کا خلیفہ بن کے اس پوزیشن میں کام کرتے ہیں تو صفات اللہ آپ میں ہونی ضروری ہے, جس میں سب سے بڑی صفت ہے کہ آپ کو عادل ہونا ہے, آپ کو رحمان ہونا ہے, آپ کو رحیم ہونا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ دکھائیں گے کہ آپ کا عقیدہ اس پاک ذات کے اندر کیسا ہے. کیونکہ وہ کئی لوگ فلسفی کے اندر جب جاتے ہیں اور اسپرچولیٹی کے اندر جاتے ہیں, صوفیزم میں جاتے ہیں, تو وہ باتیں ایسی کر جاتے ہیں کہ عام بندہ شاید اس کو برداشت نہ کر سکے. لیکن آپ نے اللہ کی ذات کے ساتھ سنکرونائز کرنا ہے, اور وہ جو سنکرونائزیشن ہے نا, وہ منصور سمجھا جب اسے انا الحق کا نعرہ لگایا, تو آپ وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو شاید عام انسان کو سمجھ میں نہ آئے. لیکن آپ لوگ کیونکہ پی سی ایس آفیسرز ہیں, آپ کے پاس آپ نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, آپ نے وہ تاریخ پڑھی ہوئی ہے جو شاید عام بندے کو نصیب بھی نہیں. تو یو پیپل ہیو ٹو بی extra responsible because not just of the education اپنی محنت سے, not just because of the position that God has gifted you. You have to be extra responsible because you will be the trend setters wherever you go. آپ لوگ اسی طریقے سے دیکھے جائیں گے, عوام جو آپ کو دیکھے گی, چاہے آپ اریگیشن میں ہیں, چاہے آپ اسسٹنٹ انجینئرز کسی اور ڈپارٹمنٹ بھی ہیں, میونسپل کمیٹی میں ہیں, چاہے فائنانس کے ہیں, تو آپ کو اسی طریقے سے دیکھا جائے گا جیسے کہ آج تک آپ ان آفیسرز کو دیکھتے رہے جو ان پوزیشنز میں تھے. ان کے اندر کئی جج تھے, عادل تھے, کوئی انجسٹ تھے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ایک اللہ کا خلیفہ اور اللہ کی عنایت کردہ یہ کرسی کو آپ کس طریقے سے استعمال کریں گے. کیونکہ جو بھی آپ کا ایکشن ہے, you are answerable to God. Remember that. آپ کے سینئر آفیسرز کی بات بعد میں آئے گی, لیکن سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جواب دہ ہیں, اس دنیا میں بھی اور روز محشر میں. کئی چیزوں کا جواب آپ سے یہاں پہ لے لیا جائے گا. اگر آپ نے اچھا کیا تو انعام ادھر مل جائے گا, اگر آپ نے غلط کیا تو سزا ادھر ملے گی. لیکن کئی چیزیں جو اللہ پاک روز محشر تک رکھے گا, تو وہ بڑی سخت ایک سوال و جواب کی گھڑی ہوگی. تو اس کو ہمیشہ دماغ میں رکھیں کہ whatever you do, the way you look at people, the way you deal with people, the way you talk with people, the way you give your decisions, the way آپ لوگ جب شہر میں جاتے ہیں آپ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں, تو اس کے اندر سب سے زیادہ ضروری چیز یہ کہ کیونکہ من جانب اللہ یہ پوزیشن آپ کو ملی ہے, آپ کی محنت, آپ کے ایگزامز, آپ کے ٹیسٹ, آپ کے انٹرویوز کے بعد, تو آپ نے جواب دیا سب سے پہلے اس ذات کو ہونا ہے کہ جس کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا. اب یہ پوزیشن اگر آپ نے طے کر لیا کہ اللہ پاک نے آپ کو دی ہے, تو آپ کی رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. آپ کا جو عقیدہ ہے اس میں تبدیلی آتی ہے, چاہے آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. خدا کی وحدانیت سب یقین کرتے ہیں, آخری جواب دہ خدا کو ہونا سب یقین کرتے ہیں, چاہے جس مذہب کے بھی ہیں.
ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے اس چیز کو اپنے اوپر لیتے ہیں اور اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ دماغ میں رکھیں کہ آپ نے اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنا ہے. آپ جو اپنی ذات کے ساتھ عدل کرتے ہیں تو وہ عدل پھر لوگوں کے اندر ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ خود کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے and you will enjoy this more. جب آپ ایک کسی ایز اے پولیٹیشین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کوئی غریب بندہ میرے پاس آتا ہے اور اس کا جب اس کا کوئی کسی کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں, کوئی سفارش نہیں, and when they come to you and they sit and talk to you اور آپ ان کا کوئی کام کرتے ہیں, وہ جو اس کے چہرے پہ وہ جو مسکراہٹ ہے نا اٹھتے ہوئے, that is priceless. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور وہ جو سیٹسفیکشن ہے نا, آپ چاہے نماز میں واجب نمازیں پڑھ رہے ہوں, چاہے آپ سجدہ شکر ادا کریں, اور میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا زندگی میں کوئی اچھا کام کرے, سجدہ شکر ضرور ادا کریں, کیونکہ اچھا کام من جانب اللہ ہے اور اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے اچھے کام کرنے کی. کیونکہ ہم لوگ چھوٹے لوگ سنتے تھے نا کہ موت کے وقت اللہ ایمان نصیب کرے, تو خدا کبھی بھی اچھائی کی آپ نہیں لے رہے ہیں, آپ نہیں لے رہے ہیں, حالانکہ اسٹور میں میرے کو نہیں لیتا سر. اچھا, تو یہ وہ صلاحیتیں ہیں کہ اللہ پاک آپ سے سلب بھی کر سکتا ہے اگر آپ گناہ پہ گناہ, نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہو. تو یو ہیو ٹو بی آلویز گاڈ فیئرنگ, کہ آپ کے پاس کوئی بندہ آیا کسی کام کے لیے, کوئی پبلک میں سے, تو آپ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں. اگر آپ نے اس کے ساتھ سختی سے ڈیل کیا, اس کا خدا کے نزدیک کیا ہوگا. لیکن اپنے اصولوں کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. یہ کہنے کا میرا مقصد قطعاً کہیں نہیں ہے کہ آپ بالکل کہتے ہیں نا کہ عوام کے سامنے لیٹ جائے, ناٹ ایٹ آل. آپ نے اپنے پرنسپلز کو, جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے اس کی ریٹ کو آپ نے 100% انشور کرنا ہے. انشور کرنے کے دو طریقے, ایک یو گو آؤٹ اینڈ یو ٹاک ٹو پیپل نائسلی, یو ٹاک ٹو دیم سافٹلی, یو ریکویسٹ دیم. دی ادر وے آؤٹ از آپ ڈنڈا نکالنے اور مارنا شروع کر دیں. تو اٹ از آلویز بیٹر ٹو بی پازیٹیو اینڈ گیو دیم دیٹ وہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ایٹ آل ٹائمس, کہ جہاں پہ یہ شاید گروم ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء نے 40 سال لگائے تبلیغ میں, جس کے اندر انہوں نے ایمفیسس یہ کیا, وہ پہلے دن اناؤنس کر سکتے تھے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں, کیونکہ حضرت عیسیٰ تو 3 دن کے تھے جب انہوں نے اپنی ماں کی گواہی دی. تو حاکم ہمارے پیغمبر 40 سال انتظار کیا, اینڈ دین سڈنلی وہ کھڑے ہو گئے. وہ امام الانبیاء, سردار الانبیاء, نبی, خاتم الانبیاء, وہ روز ازل سے تھے. لیکن جو سب سے بڑا معجزہ ہے پاک نبی کا, وہ ان کی پرسنالٹی تھی. پرسنالٹی کیسے کہ آپ جو بھی ریفارم لانا چاہتے ہیں, جو بھی اچھائی کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی ذات سے شروع ہونی چاہیے. اینڈ یو ایز ریسپانسبل PCS آفیسرز, آپ کا وہ مرتبہ ہے پاکستان میں کہ لوگ ہر کوئی آپ کی طرف سر اٹھا کے, آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہیں. They give you that respect. تو آپ کا order demands کہ you be above normal people of the state. آپ کے جو moral values ہیں, آپ کی جو sense of responsibility ہے, آپ کی جو execution ہے کسی بھی کام کی, that should be thought through. اس کے بارے میں ہوم ورک پہلے ہونا چاہیے, so that you should always be better than the people around you. اس کے اندر آپ کی ایگو آپ کے بالکل رستے میں آئے گی. You go to kill your ego. کوئی آپ کا کل آپ کا چھوٹا بھائی, آپ کا بیٹا بھی آپ کو کوئی چیز سکھا سکتا ہے. I'll tell you, ہمارے پاس اسمارٹ فونز ہے, ابھی بھی وہ کوئی پوسٹر بنتا ہے, I can't write my name on that poster. میرے بھائی کا بیٹا ہے 5 سال کا, وہ یہ کام کر لیتا ہے. Is he better than me? Yes, in that particular thing he is better than me. We go to accept that. But جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ اس کو ٹھوکرے کھانے سے بچا سکتا ہے. With you people as newly inducted officers, آپ کے سینئرز موجود ہیں. آپ کے سینئرز میں اچھے بھی ہوں گے, برے بھی ہوں گے. آپ کے سینئرز میں جسٹ بھی ہوں گے, انجسٹ بھی ہوں گے. آپ کے سینئرز میں کرپٹ بھی ہوں گے, ایسے بھی ہوں گے جو کرپٹ کوئی کرنا بھی چاہے تو نہیں ہوتے. تو آپ نے پہلے یہ دیکھنا ضرور ہے کہ آپ جس سے رائے لے رہے ہیں وہ کیسا ہے, ایک بات. پھر آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اگر کوئی اچھا آفیسر نہیں ہے, ضروری نہیں کہ اس کی رائے بھی بری ہو. آپ یہ دیکھنا ہے کہ رائے کیا ہے. تو you got to be very subjective in everything that you do. As a grassroots politician, میں ابھی یہ کورونا کا جو وبا آئی ہے,
the pandemic. I've seen how the officers of the local government deal with the public. At times it's commendable, it's beautifully done. At times it's very badly executed. जिसके अंदर मैंने लोगों को देखा है कि एक दिहाड़ीदार रेडी वाला है, उसकी रेडी के ऊपर सब्जी या फ्रूट है, उन्होंने उठा के सड़क के ऊपर फेंका, उसकी रेडी उठा के ले गए, नॉट रियलाइजिंग कि यस वो उनका जो इंस्ट्रक्शंस है उनको वायलेट जरूर कर रहा होगा जो उन्होंने किया, लेकिन यू गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन until वो 2, 3, 4 दफा देखे से बैक ऑफ एंड यू टेल देम कि भाई अभी ये सजा होगी. बट आया जो आप रेडी उल्टा रहे हैं उसके अंदर रिस्क खुदा है कि नहीं? खाने पीने की चीजें जो अभी हमारे पास लोगों के पास गुर्बत का लेवल वो है कि जो दिन में कमाते हैं वही बच्चों को जाके शाम में रोजी खिलाते हैं, अगले दिन का वही एक सरमाया है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. यहाँ पे हमने कितना स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी है. इट हैज टू बी वेरी डेलिकेटली हैंडल्ड. आप अगर कम करेंगे अवाम आपको कमजोर समझेगी, आप ज्यादा करेंगे तो आप एक बारबेरियन बन जाएंगे. तो द आइडिया इज नॉट टू बी अ बारबेरियन एंड नॉट टू बी अ सॉफ्टी. बहुत आपने नर नजर नहीं आना, आपने असूल का पक्का होना. असूल के ऊपर कोई समझौता ना हो. लोगों को जब ये पता लग जाएगा डंडे मारने से आप अच्छे ऑफिसर नहीं बनते, असूल परस्त होने से आप अच्छे ऑफिसर बनते. जो अहकाम है खुदा के उनके ऊपर अमल करने से आप अच्छे ऑफिसर्स बनते हैं. आप अहकाम जो स्टेट के उनको इंप्लीमेंट करने में आप अच्छे ऑफिसर्स बनते हैं. आप कभी भी एक टार्जन या स्पाइडरमैन बन के या हिटलर बन के या अलेक्जेंडर बन के आप अच्छे ऑफिसर्स नहीं होंगे. अच्छा ऑफिसर वो है जो अपना काम जानता हो, कानून जानता हो, एंड उसके अंदर जो गुंजाइश है जो एक गरीब को एक टैक्स पेयर को दे सकते हैं वो गुंजाइश जरूर दे. बिकॉज ये जो आपका टैक्स पेयर है आप इसको जितना प्रॉस्पर करेंगे थ्रू योर बेनेवोलेंस, थ्रू योर चैरिटी, थ्रू योर गुडनेस ऑफ योर स्पिरिट, आप जितना उनको मराद देंगे वो उतना ज्यादा खुशहाल होगा. जितना वो खुशहाल होगा उतना ज्यादा कल टैक्स आपके सिस्टम में आएगा, क्योंकि स्टेट चलती है टैक्स पे. एट द एंड ऑफ द डे आपकी तनख्वाह, आपकी वेलबींग, मैं एज अ पार्लियामेंटेरियन जो हमें वहां पे पार्लियामेंट में जो कुछ मिलता है it is because of our tax payers. बहुत अरसा हो गया कि we've been dependent on the World Bank and the IMF. You as newly inducted officers, you'll have to think out of the box. कि आप जाके जिस organization में बैठते हैं उसको किस तरीके से self sustainable किया जाए. That's a new magic term ना, self sustainable. हम किस तरीके से कर सकते हैं? There are many ways. हम लोगों ने कम से कम मैंने देखा है कि आप लोग जितना हम लोग एज अवाम, एज म्यूनिसिपल कमिटीज, एज तहसील कमिटीज, एज फॉर्मली जिला काउंसिल्स, हम लोग स्टेट पे डिपेंडेंट होते हैं. ईदर ऑन पंजाब इफ यू आर प्रोविंशियल एंड इफ यू आर फेडरल तो वो फिर फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर. वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट सिंड्रोम कि हम किस तरीके से सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएं. हम जिस दिन सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएंगे तो हमारे पास जो अमाउंट होगा वी विल बी एबल टू स्पेंड ऑन लिटिल थिंग्स. हम ग्रूमिंग की तरफ लेके जाए, क्योंकि ये खुदा ने कोरोना अगर भेजा है ये आजाब है कि ये टेस्ट है. वो हजरत अली से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर सख्ती हमें खुदा के करीब लेके जाती है तो ये इम्तिहान है, इट्स अ टेस्ट. अगर हमें खुदा से दूर लेके जाती है तो ये सजा है. तो वी गो टू सी कोरोना में हुआ क्या, हमारी कौम ने क्या किया. आया ये टेस्ट है. कई इलाकों में हम देखेंगे तो लोग अजाने भी दे रहे हैं, रात को 10 बजे लोग इबादत ज्यादा कर रहे हैं. तो यस इट्स अ टेस्ट फॉर देम. जहां पे हम हुक्म इलाही से दूर और खुदा की तरफ से हम दूर होना शुरू होते हैं तो ये सही हमारे ऊपर सजा है. हम लोगों ने हर चीज को एकदम ओपिनियन फॉर्म नहीं करनी. यू स्पेशली एज ऑफिसर्स आप लोग ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते. यू कैन यस गेज. जैसे कि आपकी टीम्स होंगी, कल आप जाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे अपने स्टाफ में, बिकॉज आप लोग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी हैंडल करेंगे एट टाइम्स. और उसके लिए यू नीड टू हैव अ टीम, यू नीड टू फॉर्म अ टीम जो मॉरल, जिनकी मोरालिटी एक तो ऑन द हायर ग्राउंड हो, और जब भी बात करें दे कमिंग फ्रॉम अ मॉरल हाई ग्राउंड. क्योंकि वो जब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैंडल करेंगे और वहां पे कहीं भी वो मिसट्रस्ट आप और उनके दरमियान हुआ
تو your performance will start lacking. جہاں پہ آپ کی پرفارمنس لیک کرے گی، آپ کے سپیریئر جب آپ کو دیکھیں گے کہ یار یہ ٹیم بھی نہیں بنا سکتا. اور ٹیم بنانے میں میری رائے آپ کو یہ ہے کہ فرسٹ امپریشن کے اوپر کبھی بھی ٹیم مت بنانا. کیونکہ آپ جب کسی کو جا کے ملیں گے، کوئی شکل و صورت سے بہت اچھا ہوگا، کئی اپنی لفاظی میں بہت اچھے ہوں گے، کئی اپنے آداب میں بہت اچھے ہوں گے. ناٹ نیسسری کہ یہ سارے وہ لوگ ہوں کہ جو اس آپ کے انر کور کا حصہ بن سکتے ہیں. اور آئیڈیلی تو یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ جب بھی کسی چیز میں پھنستے ہیں تو ہمارے پاس بیسٹ ایگزامپل ہمارے خاتم الانبیاء کا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. گو بیک اور کوشش کریں کہ آپ کو خدا کی طرف سے بھی رہنمائی ملے. دیٹ از جائیں آپ قرآن پاک کھولیں. آپ ابھی تو گوگل کے اوپر جا کے آپ بولیں کہ آیت ریگارڈنگ میرج، ڈیورس، ڈسٹریبیوشن آف انہیریٹنس، یہ ساری چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. ابھی تو اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے ہمارا مسلم کمیونٹی اراؤنڈ دا ورلڈ، تو انہیں یہ کام کرنے شروع کر دیں. تو وہ بیسٹ ہوتا ہے کہ اگر خدا پاک آپ سے بات کرنا شروع کر دے. اور خدا کیسے بات کر سکے گا؟ جبرائیل علیہ السلام کو تو نہیں بھیجے گا آپ کے پاس. تو وہ قرآن پاک عطا جو کر دیے 1400 سال پہلے، وہ کتاب ہے کہ جو ہر چیز کا ذریعہ نجات ہے، اگر ہم اس کے اوپر بلیو اس طریقے سے کریں اینڈ پریکٹس کریں. کئی دفعہ آپ کے اسٹیٹ کے لاز، کیونکہ گورے کے بنائے ہوئے کہیں نہ کہیں کانفلکٹ میں آتے ہیں. There your better judgment will count and you need the people to trust you. وہ ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا کہ جتنے آپ ایک بینیولنٹ ایڈمنسٹریٹر ہوں گے اپنے علاقے میں، آپ جتنا کریکٹر وائز جتنے کلین ہوں گے، آپ کی جتنی کمیونیکیشن عوام کے ساتھ اوپن ہوگی. کیونکہ ٹرسٹ قائم کرنا عوام کے ساتھ is something that is absolutely paramount. میری فیلڈ میں بھی، پالیٹکس میں بھی، اور آپ کو بھی، because you will be dealing with the lowest tier of administration, which is the local government, and which is the most important tier of the administration, the local government. کیونکہ جہاں پہ آپ کی ابھی ولیج کاؤنسلز کی طرف ہم چلے گئے، پنچایت سسٹم اینڈ the village councils and the تحصیل کاؤنسلز، آپ دیکھیں کہ you people will also be the opinion formers. آپ کا وہاں پہ مقابلہ آئے گا، کیونکہ اسٹیٹ اپنی ریٹ جب منوانے کی کوشش کرتی ہے، وہاں پہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس ریٹ کو چیلنج بھی کرتے ہیں. اور اس کے اندر کئی دفعہ آپ کے علماء بھی آ سکتے ہیں، کئی دفعہ آپ کے ٹیچرز بھی آ سکتے ہیں، آپ کا ہیلتھ کیئر ورکرز بھی آ سکتے ہیں، جنرل پبلک بھی آ سکتے ہیں. The more that you are in communication with everybody, the more that you are benevolent, آپ جتنی سخاوت اپنے ڈیسیشنز میں اور جتنی ہمدردی آپ دکھائیں گے، لوگوں کا ٹرسٹ لیول اتنا انکریز کرے گا. آلویز ریمبر دیٹ. یہ اٹس اے ٹو وے تھنگ. اگر آپ کہیں گے کہ میری بات مانی جائے، ضروری نہیں ہے. آپ بولیں کہ میں جو بولوں وہ لوگ کہیں کہ یس وی ول ایکسیپٹ دس، نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو اپنے دلوں کے اندر ایک ہمبلنس لانی ہوگی، اپنی ایگو کو مارنا ہوگا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھتے ہیں، ہم خلفائے راشدین سے دیکھتے ہیں، ہم بعد میں ولی اولیاء اللہ کے اندر دیکھتے ہیں. ان لوگوں نے اپنی ایگو کو مار دیا. اپنی ایگو کو جب ان لوگوں نے مارا، اس کے اندر جو سب سے خوبصورت چیز ہوئی کہ ادھر پھر ان کی ذات کا کانفلکٹ حکم الہی سے نہیں رہا، اور عوام کی جو بہتری ہے، فلاح و بہبود ہے، اس کے ساتھ وہ کانفلکٹ نہیں رہا. کئی دفعہ بندہ کہتا ہے میری بات نہیں مانی گئی تو میں یہ بات نہیں ہونے دوں گا، تو اس چیز کو انہوں نے ختم کیا. جب آپ یہ کرتے ہیں تو then you are one with God. اللہ پاک کی ذات کے ساتھ آپ ایک ہونا، قریب ترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی جو عمل ہے وہ سنکرونائز ہونا شروع ہوتے ہیں احکام خداوندی سے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. بار بار ہم لوگ یہ دماغ میں رکھتے ہیں، جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، جو آپ کے فیلو آفیسرز ہیں، یہ دو کیٹیگریز ہیں آپ کی. ایک آپ بھائی ہیں انسانیت میں، یا آپ بھائی ہیں عقیدے میں. آپ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کی ہم سب اولاد ہیں، ہم بھائی ہیں. عقیدے میں کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسیح ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی یہودی ہے، جو بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہو، ونس آف گاڈ سب میں ہے. کریٹر از ون. اگر ہمارا باقی جگہوں پہ اختلاف ہے
تو وہ کریٹر از ون والی بات کے اوپر ہم جا کے اتفاق کریں. ہمیں اتفاق کے پوائنٹس ڈھونڈنے ہیں, اختلاف کے پوائنٹس کو ہم نے نگیٹ کرنا شروع کرنا ہے. ہم جتنا یہ کریں گے تو ہماری ایک قوم کے اندر ایک یونٹی ڈیولپ ہوگی. No one will think of himself as a Muslim, as a Hindu, as a Christian, as a Parsi, Zoroastrian, as a Jew, as a Sikh. ہم لوگ سب اپنے آپ کو پاکستانی سمجھیں گے, اور یہ آپ کی پوزیشن کے اندر the unifying aspect is one of the most important things. آپ نے جسٹس دینی ہے, اینڈ جسٹس آپ جب دیں, آپ کی جسٹس کے اندر, آپ کے فیصلوں کے اندر نظر آئے کہ you stand for the right. کیونکہ آپ کے فیصلے ایسے ہونے چاہیے کہ جہاں پہ چند مخصوص لوگوں کو فائدہ نہ ہو, عوام الناس کو فائدہ ہو. کیونکہ جب عوام الناس کو فائدہ ہوگا, کیونکہ میجورٹی وہ ہے, تو یو ول ریئلائز کہ آپ کی گورننس آسان ہو جائے گی. پیپل اسٹارٹ ہیونگ مور ٹرسٹ آن یو. The more trust that you develop, because you at the moment will be at the lowest tier of the administration. اور یہ وہ عہدہ ہے کہ جہاں پہ آپ کا اسٹیپنگ سٹون ہے. اللہ پاک نے آپ کو ایک بہت بڑی نعمت سے نواز دی. تو اس کے بعد ترقی, تو یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی پرسنالٹی کی فارمیشن ایز این ایڈمنسٹریٹو آفیسر آپ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے اندر اپنی جو ایک پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں لوگوں کے اندر ایک اوپینین فارم کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ there are good officers and there are bad officers. What would you like to be known as? A good officer or a bad officer? A corrupt officer or an officer who does not compromise but will always let go of his ego but yet never compromise on principles. آپ جتنے اصول پرست ہوں گے اس معاملے میں جتنے سخت ہوں گے. And again یہ ہم نے پاک نبی سے سیکھا کہ اصولوں کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں. اس کے علاوہ ایگو کا ایشو آئے گا تو آپ دیکھ لیں کہ جب فتح وہ جب آئے مدینہ آخری حج کرنے کے لیے تو صلح حدیبیہ میں دیکھیں وہ کیا بولتے ہیں کہ یہ محمد ٹھیک ہے, رسول اللہ اگر لکھا ہے تو پھر ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. یہی تو اختلاف ہے. تو پاک نبی نے خاتم الانبیاء نے کیا کہا, کاٹ دو اس کو. ان کے اپنے اصحاب کاٹنے کے لیے تیار نہیں تھے, بیکاز ان کا عقیدہ تھا کہ ہم کیسے کاٹیں, یا رسول اللہ آپ اپنے ہاتھ سے کاٹیں. تو رسول اللہ نے وہاں پہ یہ دکھایا کہ میری ایگو نہیں ہے بھائی, میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس توحید کی, اس پاک رب کی جو کائنات کا خالق ہے, اس کی رضامندی کے لیے, اس کی خوشنودگی کے لیے میں کر رہا ہوں. تو یہ صرف آپ کے اندر ہونی بہت ضروری ہے. You always got to realize that کہ یہ صرف آپ اپنے اندر لائیں گے تو آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ نکھر کے سامنے آئے گی. ریڈ بکس, ریڈ ہسٹری. میری سجیشن آپ کو یہ ایک بڑا مشہور خط ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے لکھا تھا مالک الاشتر کو, جب وہ ایز خلیفہ جب انہوں نے ان کو گورنر آف ایجپٹ بھیجا تھا. اٹس اے ویری کمپریہنسو لیٹر. میری رائے ہے آپ لوگ گوگل کریں امام علی's لیٹر ٹو مالک الاشتر. اور میں جو زیادہ تر باتیں کر رہا ہوں تو کیونکہ وہ اتنی دفعہ یہ باتیں کر چکے وہ خط میں تقریباً زبان یاد ہے. اینڈ ہی ٹیلز یو ایگزیکٹلی کہ آپ عوام کے ساتھ جہاں سے آپ ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کریں, جوڈیشری کے کیسے لوگ ہونے چاہیے, ان کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کیسی ہونی چاہیے ایز گورنر. تو آپ دیکھیں آپ اپنی اینٹیٹی میں, آپ چاہے میونسپل کمیٹی میں ہیں, چاہے ٹاؤن کمیٹی میں ہیں, چاہے آپ تحصیل کمیٹی میں ہیں, اس اینٹیٹی کے آپ گورنر بن کے جا رہے ہیں اور خدا کے نمائندہ بن کے آپ وہاں پہ بیٹھیں گے. یہ نہیں کہ داڑھی ہونی ضروری ہے, یہ پھر آپ کی اپنی عقل ہے, اپنی نالج ہے, اپنی انٹرپریٹیشن ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھیں. لیکن آپ ضرور یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر صفات وہ ہوں جو آپ کے خالق کی ہیں, جو خالق آپ کے اندر چاہتا ہے. تو آپ جتنا اس طرف جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ I have no reason to say otherwise. You people are young. تو میں عموماً کہتا ہوں جتنے ینگ لوگ ہوتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں, کیونکہ ابھی تک کرپشن کی دھوڑ ان پہ نہیں آئی. یہ دماغ میں ضرور رکھیں کہ میں ایز پولیٹیشین میں یہ کہتا ہوں کہ جو میری پرسنالٹی ہے, جو لوگوں کا پرسیپشن میرے بارے میں ہے, وہ میرے ایکشنز سے ڈیرائیو ہوتا ہے. میں اگر کسی کام کے لیے, کسی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے کسی سے پیسے لیتا ہوں تو لوگ ایسے آ کے ضرور بولیں گے کہ بخاری صاحب, شاہ صاحب, پیر صاحب جی بڑی بات ہے جی,
یہ تو انہیں فوراً کام کرا دیا. لیکن جب میری بیک ٹرن اراؤنڈ ہوں گی کہیں گے شاہ صاحب کو 5,000 روپیہ دے دو, 5 لاکھ روپیہ دے دو, جو کام مرضی کروا دو, بہت کرپٹ انسان. تو یہ جو اوپینین لوگوں کی ہے یہ میں خود فارم کر رہا ہوں اپنے ایکشن سے, اور یہ آپ لوگوں کے ہیں, یہ اسٹیپنگ سٹون. اس کے اندر تو آپ لوگ ایک مختلف بریڈ نظر آنے چاہیے, ایک وہ چمکتے ہوئے ستارے کے جن کو لوگ دیکھیں اور ایک خوشی کا ایک سانس بھرے کہ یار خدا کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے کئی ماں باپوں کو ایسے بیٹے بھی نصیب کیے ہیں, بخشے ہیں کہ جن کے اندر کرپشن کا کوئی پہلو نہیں ہے, وہ عوام الناس کے ویلفیئر کے لیے ہمیشہ سوچتے. تو ہم لوگ پھر کہانیاں تو پڑھتے ہیں کہ خلفۂ راشدین جاتے تھے اور آٹے کی بوریاں دے دیتے تھے اور لوگوں کو رات کو گلیوں میں واک کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ بھائی کہاں پہ لوگوں کو مسائل ہیں. دجلہ پہ اگر کتا بھوکا مر گیا تو یہ میرے اوپر الزام ہے, یہ میں نے میری نااہلی. ابھی آپ یہ باتیں دیکھیں نا کہ اتنی بڑی بڑی ہم باتیں کتابوں میں پڑھتے ہیں, لکھ دیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, ان کی طرف ہم عمل کرتے ہیں؟ انفارچونیٹلی ناٹ. ہم کوشش کرتے ہیں 9 to 5 جب ہو جائے اس کے بعد ہمارا جو آفیشیل فون بھی ہے, سوائے ہم سے سینئر اینڈ ڈائریکٹ ان لائن آفیسر کا جب تک فون نہیں آتا ہے ہم لفٹ ہی نہیں کراتے. اس کا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی سوشل لائف نہیں, آپ کی فیملی لائف نہیں, بٹ the job that you have selected for yourself, it carries a lot of responsibility. اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ کو بڑا عہدہ ملے گا آپ کی رسپانسبلٹی اتنی بڑھے گی. جتنی رسپانسبلٹی بڑھے گی پھر آپ رسپانسبلٹی کو ڈیفائن کریں گے کہ یہ عوام کی طرف بھی آپ نے وہ خدمت کرنی ہے اتنی زیادہ, آپ کے فیصلوں کی اتنی اہمیت ہوگی, اتنا فار ریچنگ ایفیکٹس ہوں گے, آپ پہ خدا کو بھی آپ اتنے زیادہ جواب دیں گے کیونکہ یو آر کنٹرولنگ the welfare of maybe 100,000, 200,000, 2 million, 6 million, in case of Lahore, something like 15 million people. The responsibility increases, آپ کی جواب طلبی بڑھے گی روز معیشت, آپ کیا کر رہے ہیں. اور پھر کرپشن سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ کار یہ دیکھیں, پیسہ مجھ کو بھی اچھا لگتا ہے, پیسہ آپ کو بھی اچھا لگتا ہے, آپ تنخواہ کے بغیر تو یہ کام کریں گے نہیں. Obviously ایک بہتر تنخواہ ہے, perks and privileges ہیں, perks and privileges سے زیادہ آپ کی پوزیشن کے اندر آپ کو جو عزت لوگ جس نگاہ سے دیکھتے ہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ کے perks and privileges کے اندر نہیں آتے. آپ نے اپروپریٹ اپنے لیے وہ کرنا ہے جو حکومت کا دائرہ کار ہے. آپ پھر obviously بچے اچھے اسکولز میں جاتے ہیں, فیسیں زیادہ ہیں, اس کو کیسے کوپ کریں. آپ کے اوپر ایک ایسا بوجھ آتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی رسپانسبلٹیز ٹوورڈز دی فیملی بڑھ جاتی ہے, اس کو کیسے آپ وہ کریں. اس کا ایک ہی کل ہے کہ جتنے اللہ کے شکر گزار آپ ہوتے جائیں گے اور جتنا اللہ کا آپ شکر ادا کرتے جائیں گے, اور جب بھی آپ کو ایسا مسئلہ آئے تو آپ اس کو دیکھیں جو آپ سے نیچے ہے فائنینشلی, جس کے پاس آپ سے کم ہے, وہ کیسے کوپ کر, اور پھر دوبارہ سجدہ شکر میں جائیں کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سے تو بہتر بنایا. تو ہمیشہ سے اپنے سے کم تر کو دیکھیں, کم تر نہیں کہ وہ آپ سے کس طریقے سے کم تر انسان ہے, کم تر عہدے پہ ہے, کم تر آمدنی پہ, ہمیشہ اس کو دیکھیں and then relate yourself to that person. میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ میری جو سوچ ہے کہ رشوت کوئی خوشی سے نہیں لیتا. رشوت ایسے ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو بیچا. ایک جو جس کو ہم ویشیا کہتے ہیں, وہ کوئی عورت اپنا جسم بیچنے کے لیے خوشی سے آمادہ نہیں ہوتی, کوئی مجبوری ہوتی. وہ جو پہلی مجبوری ہے, چاہے اپنے بچے کی فیس ہے, چاہے بیوی شور مچا رہی ہے اور گھر میں اے سی لگانا ہے, چاہے گاڑی لینی ہے, وہ پہلی مجبوری ہوگی آپ کی. آپ نے اپنا سٹیٹس مینٹین کرنا ہے, وہ آپ کی پہلی مجبوری ہوگی. اور یہ مجبوری نہیں ہوگی, یہ اللہ پاک کی ذات کی طرف سے یہ آپ کا ٹیسٹ کہ آپ اس ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں کہ فیل ہوتے ہیں. If you accept that money coming towards you, تو آپ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. اور اگر آپ نے اس کو بولا کہ نہیں میں اپنی ضرورت کو قربان کرتا ہوں حق حلال کے پیسے پہ, آپ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے. آپ جس دن ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے, you will start realizing your life changing, you becoming a better officer. آپ اتنے شکر گزار ہوتے رہیں گے, آپ کا اتنے سجدے لمبے ہوتے جائیں گے. And that is what needs to be done.
because Pakistan is a very rich country. It's not a poor country. We are loaded with resources. आप अपना coal देख लें, आप oil देख लें, आप gas देख लें, आप rare earth metals देख लें. Look at the amount of water that we have, the rainfall, the different seasons, the kind of crops that we have, the kind of human resource that we have. It is all amazing. Look at the length of your sea coast. Look at the talent of your scientists. Look at the talent of your bureaucracy जो थी, जो आपके politicians जो थे. ये नहीं कि अभी खत्म हो गए, लेकिन बहुत कम नापायद होते जा रहे हैं. ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, जो हमारी ये माँ है, ये जो मुल्क है. We need to treat her as our mother. अगर जो हम रिश्वत लेते हैं, जो हम गलत काम करते हैं, हम अपनी माँ के जेब से पैसा चोरी कर रहे हैं. And we are hurting our motherland. तो हमने अल्लाह पाक के आगे जवाब दिए होने, हमने अपनी अवाम के आगे जवाब दिए होने. पहले अवाम, फिर खुदा, और खुदा हमें बार बार टेस्ट करेगा. इस टेस्ट में हम कैसे कामयाब होते हैं. We need to just be very very careful कि हम कर रहे क्या. हमेशा अवाम की ओपिनियन को तरजीह दें, not at the cost of your principles and the orders of the state. लेकिन अवाम को आप जितना उनकी कॉन्सेंट लेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो एनहांस होगी, क्योंकि अवाम आप पे भरोसा करेंगे. वो कहेंगे मिस्टर ए ने ये जो बात कही है वो इसलिए मैं मानता हूँ कि यार ये बहुत अच्छा इंसान है, ये हमदर्दी रखता है, ये बात सुनने वाला है. कई ऑफिसर्स होते हैं कि वो दिन को एसी लगा के कमरे के अंदर किसी को एंटर ही नहीं होते. यू शुड हैव एन ओपन डोर पॉलिसी. लिसन टू पीपल. आप देखें कि मखलूक खुदा कितनी मुसीबत में रह रही है. आप जितनी उनकी मुसीबतों में कमी करेंगे, ये सिफात इलाही है. हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये कर दे, और अल्लाह ने अगर जो करवाना होता है वो इट्स थ्रू ऑफिसर्स लाइक यू इंशाल्लाह ताला. So you are that helping hand of God who is helping his creation. So you need to be very very careful कि इंशाल्लाह ताला कि कैसे जाते. कहीं mistrust हो, talk to the people directly. आप लोगों को उनके ओपिनियन मेकर्स को बुला लें, लेकिन ये जरूर देखें कि अच्छे और बुरे इंसान को इक्वल अहमियत कभी मत देना. आपने बुरे इंसान को अच्छे के बराबर अहमियत दी तो आप सोसाइटी के अंदर एक गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं. आप इनकरेज उन लोगों को करेंगे कि जो लैंड माफिया है, लैंड ग्रैबर्स हैं, जो मंशियात फरोश होंगे, जो होर्डर्स होंगे, जखीरांदोज होंगे, मुख्तलिफ किस्म के जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव उसके अंदर आएंगे. तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल हाउ यू डील विद पीपल. आपने अच्छे और बुरे की तमीज रखनी है जरूर. और बेनिवोलेंस, जस्टिस एंड सर्विस टू पीपल, ये वो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. बेनिवोलेंस बिकॉज गॉड बेनिवोलेंट है. जस्टिस इन योरसेल्फ बिकॉज अल्लाह पाक सबसे ज्यादा सबसे बड़ा आदिल है. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ सर्विस. आप कैसे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. आपकी ये चीजें जो हैं, it will take you such a long way in the formation of your personality as officers कि आपका नाम कोई लेगा तो अगला बोलेगा कि यस. अभी कई हम बैठ के पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स की एज एमपीए रिक्वेस्ट कर रहे होते, तो हम किसी का नाम लेने से पहले ये देखते हैं कि मैंने फलां बंदे का नाम लिया, अगर वो करप्ट है तो सेक्रेटरी लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे, सीएम लेवल पे मैं अगर एक करप्ट ऑफिसर का नाम ले रहा हूँ तो वो मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट हो. मैं जब एक अच्छे ऑफिसर का नाम लेता हूं तो हर कोई कहता है कि यस आप मेरिट की बात कर रहे हैं. अल्लाह पाक मेरिट की बात करता है, स्टेट मेरिट की बात करती है. एनी सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, इन एवरी सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट मेरिट. हमारी मर्जी नहीं, इट्स मेरिट. तो ये जितना आप लोग इस टाइम पे अपने अंदर डालेंगे, जितनी अपनी जात के ऊपर अभी सख्तियां बर्दाश्त करेंगे, जितनी मर्जी गर्मी हो, आप एसी के बगैर सो लें, अगर आपके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में नहीं आता, अगर आपका जेब अलाउ नहीं करता एसी ना लगाना. और जब नहीं लगाएंगे ये इबादत है, क्योंकि आप कह रहे हैं या अल्लाह तूने मना किया है हराम से, तो तेरी खुशनुदगी के लिए मैं गर्मी में सोना पसंद करूंगा, लेकिन वो एसी मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो हराम का होगा. आपकी ये भी इबादत होगी, आपका सोना उठना इबादत होगी. जरूर आपकी वाइफ, कईयों की आपकी शादियां हुई हैं, नहीं हुई तो अल्लाह पाक आपको नसीब करे. हमारी बीवियां, हमारे बच्चे,
ये हमें कई दफा उनकी ज़रूरियात जो होती हैं वो हमें मजबूर करती हैं गलत काम की तरफ. वी नीड टू अवॉइड दैट. हम ये नहीं कि उनको डांटें और लड़ाइयाँ करें, हमने उनको ग्रूम करना है, क्योंकि वो कहते हैं हर चीज घर से शुरू होती है. So we need to groom our life partners, our children who we have brought into this world. We've got to be extra careful in how we go about it. अभी कोरोना आया हुआ है, आपके कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो फाइनेंस ऑफिसर्स हैं, तो वो कहते हैं पेंडेमिक्स में, अर्थक्वेक्स में, किसी किस्म का कोई नेचुरल डिजास्टर, you should show your benevolence, your justice towards the people, and the service that you provide them will be in form of अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है किराए पे, आप किराए के अंदर रिडक्शन कर दें, माफ नहीं कर सकते हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स कर दें. जो हम अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितनी भी म्युनिसिपल कमेटी की प्रॉपर्टीज है जहाँ पे 2-2 महीने से कोई काम ही नहीं हुआ लेकिन किराया पड़ गया, वो डबल वैमी हो गया ना, दुगना पड़ गया. एक तो बिजनेस भी अगले ने नहीं किया, ऊपर से किराया भी सर पे आ गया. तो यहाँ पे हम किस तरीके से उस इंसान की मदद कर सकते हैं who is your potential revenue contributor. तो आप इनके साथ जितने बेनिवोलेंट होंगे, इनकी प्रोस्पेरिटी के बारे में जितना ख्याल करेंगे, आप अगर 10% किराया जैकअप भी करेंगे तो वो कहेंगे यार बिस्मिल्लाह. तो आपने अपनी आवाम को देखना है कि आवाम किस तरीके से is being looked after by you sitting on that seat, and that is the most important thing, especially during times of hardship, जिसमें पेंडेमिक्स वगैरह सारी आती है, जैसे भी कोरोना है. अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जरूर नजर. Again and again and again, your team matters. वो कहते हैं कि आप उतने ही मजबूत हैं जितना आपका वीकेस्ट लिंक वीक है. आप उतनी तेज भागेंगे जितना आपका आखिरी बंदा भाग रहा है. देखो टीम है ना, आपने इकट्ठा किया, तो आपने अपनी टीम फॉर्मेशन के अंदर जब भी टीम फॉर्म करेंगे, पहले इंप्रेशन पे टीम फॉर्म नहीं करनी है. थोड़ा सा वक्त दें, अपने फैसले में जल्दबाजी मत करें, थोड़ा सा टाइम दें. आई एम टेलिंग यू, आप कल डीसी लेवल पे भी चले जाएंगे, आप एससी लेवल के ऊपर आप चले जाएं, आप सेक्रेटरी लेवल के ऊपर चले जाएं. अगर आप बोलेंगे 100% ऑफ द टाइम आप लोगों को पहली नजर में देख के पहचान लेंगे, समटाइम्स यस, बट आई एम टेलिंग यू मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी रॉन्ग. सो आप थोड़ा सा ठंडा सांस लें, थोड़ा सा उस बंदे को गेज करें, स्पेशली अगर आप वो देख रहे हैं कि अगर आपने उसको इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बिठाना है, आपने अपनी टीम का एक मेन रुकन बनाना है, दैट मेन linchpin of your team. So at the end of the day, ये दिमाग में रखें कि ये पोजीशन जो आपको मिली है आपकी मेहनत के जरिए, आपकी माँ के, बाप के, बहन भाइयों की दुआओं के जरिए, एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह पाक ने जो आपको दी है, दिस इज गॉड गिफ्टेड. अगर खुदा ना चाहता, जो कुछ आपके माँ बाप, मैं, भाई, दोस्त जो भी चाहते, ये ना होता. तो अपने आप को खुदा का खलीफा समझ के उस कुर्सी पे बैठे. जब खुदा का खलीफा बैठते हैं आप उस जगह के ऊपर, एज अ गवर्नर, एज अ म्युनिसिपल ऑफिसर, एज अ असिस्टेंट इंजीनियर, वेरेवर आप बैठते हैं, तो योर लिंक विद गॉड शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. ऑलवेज दिमाग में रखें, किसी से जब बात कर रहे हैं कोई ऐसी बात ना करें जहां पे दिल आजारी होगी. लेकिन दिल आजारी करने में और स्टेट की रिट मनवाने में ये फर्क जरूर रखें. स्टेट की रिट मनवाने में वो दिल आजारी का पहलू खत्म हो गया, लेकिन स्टेट की रिट मनवाने में भी दो तरीके हैं, द सॉफ्ट अप्रोच बट फर्म. फर्मनेस खत्म नहीं होनी चाहिए आपकी, फर्म सॉफ्ट अप्रोच, or you could go with a stick in your hand and beat the daylights out of them, which should be your last approach always. The most, वो कहते हैं कि unacceptable approach वो ये होगी, and then लोगों का एतमाद आपसे खत्म हो जाता है. अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, मेरी दुआ है. I would want to see a पाकिस्तान कि जहाँ पे मैं ये कहूँ कि मेरी ब्यूरोक्रेसी में करप्शन नहीं. आप लोग एक ऐसी सर्विस में एंटर कर रहे हैं जिसके बारे में जब लोग बात करते हैं तो करप्शन का नाम आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि हमारे साथ है. पॉलिटिशियन है, करप्ट है, ब्यूरोक्रेट है, करप्ट है. मैंने और आपने अपनी अपनी कैपेसिटी, अपने अपने घरों को साफ करना.
جو رسپانسبلٹی آپ کو خدا پاک دے رہا ہے, آپ نے اس دفتر کو, اس علاقے کو صاف کرنا ہے. خدا نے مجھے جو میرا حلقہ دیا ہے, میں نے اس حلقے کو صاف کرنا ہے. اور اگر میں اس حلقے کو صاف کرتے کرتے وہ گندگی اٹھا کے اپنے گھر میں لاؤں حرام کی شکل میں, چاہے کمیشنز کی شکل میں, چاہے اوور اینڈ ابو جو حکومت مجھے الاؤ کرتی ہے پرکس اینڈ پریویلیجز کی شکل میں, یہ دماغ میں ضرور رکھیں کہ آپ 1000 حلال کے نوالے اپنے اولاد کو کھلا رہے ہیں, خود کھا رہے ہیں, ایک حرام کا چلا گیا وہ سارا حرام ہو جائے. اور جہاں پہ حرام کا رزق شامل ہو جاتا ہے, آپ کی اولادوں میں وہ جو ٹیڑھا پن شروع ہوگا, وہ شروع میں تو آپ کو 1% اینگل ڈیویشن نظر آئے گی, لیکن آپ اسی اینگل ڈیویشن کو 1% پہ لے کے جائیں گے تو آپ بالکل رس سے فارغ ہو جائیں گے. یہ وہ فیمس بات ہے کہ یورپ میں میں نے اسلام تو دیکھا, مسلمان نہیں دیکھے. مسلمان دنیا میں مسلمان تو دیکھے, اسلام نہیں دیکھا. تو اگر ہمارے اندر وہ پریکٹس آنا شروع ہو جائے, اور اس کے اندر میں بھی بہت پیچھے ہوں, اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے, آپ کو توفیق دے کہ ہم جب خدا کے پاس روز محشر رسول پاک کے پاس جائیں تو وہ کہیں یہ میرا ہے. یہ نہ میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ میں آ گیا تو کہیں گے جا کام کر, نہیں, وہ ہم دکھا سکیں کہ یا رسول اللہ, اور آگے سے آواز ہے یہ میرا ہے. تو اس چیز کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے. یہ جو ہماری زندگی ہے, یہ اذان اور نماز کے درمیان جو وقفہ ہے اتنی, اٹس اے ویری لمیٹڈ لائف, 70 ایئرز 80 ایئرز 90 ایئرز, لیکن اس کے بعد جو زندگی ابدی زندگی ہوئی ہے, سو یہ ہمارا جو امتحان ہے اس دنیا میں, ہم کسی کو سب کو سمجھ بیٹھے. تو ہم نے دیکھا دس از جسٹ اے اسٹیشن جہاں پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رک رہے ہیں. وی ہیو ٹو موو آن, اینڈ ٹو موو آن جو اگلا اسٹیشن ہے اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو بھی مجھ کو بھی ایسی کسی مجبوری میں نہ ڈالے کہ جہاں پہ ہم حرام کی طرف توجہ بھی کریں. جتنا ہم حرام سے دور ہٹیں گے ہماری زندگیوں میں اتنی برکت ہوگی, اتنا ہم شکر گزار ہوں گے اللہ کے. اینڈ میری سجیشن یہی ہے کہ دس از دا ٹائم when you form your personalities, when you form opinions about you in your senior hierarchy. جو آپ کے چاہے وہ سیکرٹری یا چیف سیکرٹری لیول پہ, وہ آج آپ کے بارے میں اوپینینز بنائیں گے. اور یہ جتنے میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے, I congratulate all of you جی for this wonderful program and this opportunity کہ جہاں پہ پولیٹیشین بیوروکریسی سے اس لیول پہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ this is your first year into your service. اللہ پاک آپ کو بہت کامیاب کرے. May this country be proud of you. May Rasulullah be proud of you. May Allah be proud of you. Thank you very much and God bless all of you. Pakistan Zindabad. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Sir, thank you very much on behalf of LGNCD department. I am highly thankful to you, particularly our Secretary Local Government and Special Secretary. They are engaged in the assignment. He has particularly said to say some words of thanks to you. Thank you very much. I'm honored. And ladies and gents, basically this is a wonderful motivational address. Not only address, but I think this is the guiding principles for all of you, ladies and gents. Thank you very much. Thank you very much. Now I request Mr. Zwan Mazur to present a bouquet as a gesture of love, honor, and dignity. Sir, honored. To our Thank you so very much. Really, it was an inspiring and motivational. So you most welcome. And I hope we can make a difference here. जो आपको ये program start किया, this is a wonderful program. Sir, मैं इसमें ऐड करेंगे कि initially it was proposed. ये अभी मेरे पास summary भी थी कि initial cost, sir, it was estimated cost was 26.8 million. ये सामने का बताया कल मुझे बताया ये सारा जो structure है इसके साथ just we are coming to 1 lakh. आप खुद सोच ले कि कोरोना का ये फायदा हुआ है ना. Sir, So corona has its benefits as well. We just need to see we have silver lining क्या है. converted it into an opportunity. Absolutely. और आप देखिए कि जितना पैसा आपको बचा है कि you can digitize yourself like that now. Yes. You're not dependent on a grant coming from the provincial government anymore. आपको खुदा ने खुद दे दी. So this is self-sustainability, not just self-sustainability. It's setting a good example. And then
آپ 2 سال یہ پیسہ خرچ کر لیں گے نا اس اپنے ڈپارٹمنٹ اس کے بعد تو بھی بچ جائے گا. تو دین یو کین گو اینڈ ڈیجیٹائز یور پنچایت لیول آرگنائزیشنز. تو جتنا آپ یہ کرنا شروع کریں گے آٹومیشن جتنی ہوگی اس کے اندر کرپشن کے اندر کمی آ جائے گی. اس کے اندر ایوری ون ول بی اویلیبل 24/7. تو یہ چیزیں ہیں جو کورونا کی. تھینک یو کورونا. بھائی صاحب طبیعت کیسی ہے جناب؟ طبیعت